بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. کویسچن نمبر 191 ہے واٹ از ٹیلر ماڈل. کریکولم کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، ان میں ایک ماڈل ہے ٹیلر ماڈل. رالف ٹیلر نے یہ کریکولم ماڈل دیا 1949 میں، اور اس کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں: آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیوز، سلیکشن آف کانٹینٹ، آرگنائزیشن آف دا کانٹینٹ اینڈ ایویلویشن آف دا آؤٹ کمز. یہ 4 اس کے کمپوننٹ ہیں. کریکولم پہ جو کتاب لکھی گئی ہے جو ٹیلر نے لکھی، اس کتاب کا نام ہے دا بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن. اس کو بائبل آف کریکولم کہا جاتا ہے. ٹیلر ماڈل کا جس کتاب میں ذکر ہے، ٹیلر ماڈل جو ہے یہ آبجیکٹیو ہے، ڈیڈکٹیو ہے اور ریشنل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہائر لیول پہ بنایا جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹر اس کو بناتے ہیں. آبجیکٹیوز، اس کو آبجیکٹیو ماڈل یا بیہیویئرل آبجیکٹیو ماڈل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ آبجیکٹیو کی اچیومنٹ کے اوپر ہے. یہ ڈیڈکٹیو ہے اور ریشنل، یعنی اس میں آبجیکٹیو اور کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنا اور آرگنائزیشن جو ہے لاجیکل بیس ہے، ریشنل بیس پہ ہے. تو آبجیکٹیو، ڈیڈکٹیو اور ریشنل ماڈل ہے. اس میں بیہیویئر آبجیکٹیو کا ذکر ہے. یہ کریکولم کا ایک امپورٹنٹ ماڈل ہے، اور ان کی کتاب جو بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن ہے، اس کو بائبل آف کریکولم کہا جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از نل کریکولم. نل کریکولم ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ڈفرینٹ ٹائپس آف کریکولم کی. اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو نل کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی غیر موجودگی کو کہتے ہیں نل. تو نل کریکولم وہ کریکولم ہوتا ہے جو کہ ہمارے اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا، یعنی اس کو ایکسکلوڈڈ کریکولم بھی کہتے ہیں. نل کریکولم سے کیا مراد ہے؟ کون سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ہم نہیں پڑھاتے؟ کچھ ایسے کنٹروورشل ایشوز ہوتے ہیں جن کو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے، جیسے جنگ جمل، جنگ صفین ہے، ان کو نہیں پڑھایا جاتا. سیکشول ایجوکیشن ہے، نہیں پڑھائی جاتی، یعنی جو اس طرح کی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو جیسے چوری چکاری، اس طرح کی ڈکیٹی، پک جیب تراشی، اس طرح کے جو علم ہیں یہ نہیں دیے جاتے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نل کریکولم کہتے ہیں. کریکولم از دیٹ وچ از ناٹ ٹاٹ. ٹھیک ہے، ٹیچر جان بوجھ کے اگنور کرتا ہے، ایک چیز اسکپ کر دیتا ہے ڈیلیبریٹلی یا ان نوئنگلی، جانے یا انجانے میں ٹیچر اس چیز کو نہیں پڑھاتا. ٹیچر ایک چیز کی ایکسپلینیشن کو ضروری نہیں سمجھتا، وہ ایکسپلینیشن نہیں دیتا، اس چیز کی ایکسکلوڈ کر دیتا ہے. یہ بھی نل کریکولم کہلاتا ہے. یعنی سمپل وے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریکولم جو اسکول کے اندر پڑھایا نہیں جاتا، جس کو ایکسکلوڈ کر لیا جاتا ہے، وہ نل کریکولم ہے. اور اس کی ایگزامپل سمپل سی آپ یہ جو کنٹروورشل ایشوز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہے واٹ از سائیکالوجیکل امپیکٹ آن اسٹوڈنٹ لرننگ ڈیورنگ کووڈ-19. کووڈ-19 کی جب آؤٹ بریک ہوئی تو اس سے چونکہ بچے کی ایک روٹین تھی، وہ اسکول آتا، اسکول سے پھر گھر جاتا، گھر میں وہ کھیلتا باہر جا کے یا مسجد میں جاتا. اب یہ سارا سسٹم ایک دم سے بلاک ہو گیا. نہ بچہ مسجد جا رہا ہے، نہ بچہ اسکول جا رہا ہے، نہ ہی بچہ کھیلنے جا رہا ہے. بچہ گھر کے اندر مقید ہو گیا. تو وہ جو اس کی روٹین تھی، اس روٹین کی ڈسٹربنس سے بچے کے اندر انگزائٹی، وریڈنس، ریسٹ لیسنس، یہ کنڈیشنز آئیں. بچہ ہر وقت گھر میں رہ کے وہ کیا ہو گیا؟ ریسٹ لیس ہو گیا. اور آہستہ آہستہ اس بچے کے اندر سائیکالوجیکل جو سٹریس ہے وہ آنا شروع ہو گئی. چونکہ یہ 1 سال اور کچھ ماہ تک یہ ایشوز چلتے رہے ہیں ورلڈ وائڈ، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں. بچے کو ایسولیٹ کیا گیا، بچوں کو آن لائن لرننگ پہ لایا گیا. کچھ بچوں کی اسکرین کی جو اسکرین ٹائم ہے ان کا تھا ہی نہیں، تو اب ان کو ٹی وی پہ تعلیم گھر یا ٹیلی اسکول، جو تعلیم گھر جو پنجاب کی ایپ تھی، ٹیلی اسکول جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایپ اور چینل ہیں دونوں کے، تو وہ دیکھنا. تو بچوں کو سٹریس، پریشانی اور سائیکالوجیکل سٹریس، اس طرح کے پرابلمز آنا شروع ہو گئے. ان کی نہ صرف ان کی مینٹل ہیلتھ بلکہ ان کی فزیکل ہیلتھ بھی اسے
متاثر ہوئی ہے، لیکن ہمارا سوال تھا یہاں پہ سائیکولوجیکل امپیکٹ، تو ان کی جو مینٹل ہیلتھ تھی، ان کا جو بیہیویئر تھا، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ایشوز آئے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک پروگرام بھی شروع کیا تھا، مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام، مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس میں تمام پنجاب بھر کے تمام ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی، اور ٹریننگ دینے کے بعد یہ فوکس کیا گیا کہ آپ اپنے بچے کو، چونکہ پھر جب اسکول سٹارٹ ہوئے تو بچے 2 دن اسکول آتے تھے، 2 دن یا 3 دن ویک میں، تو الٹرنیٹیولی، تو ان بچوں کو ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ اس طرح کے پینڈیمک جو ہے وہ پہلے بھی آتے تھے، اور اس سے ہم نے کیسے خود کو سیو کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اس سے نو ڈاؤٹ اس نے ہم کو جو ہے وہ کیا کیا، آئسولیٹ کر دیا ہے فیملی، سوسائٹی، اسکول، مسجد، بازار، سپورٹس گراؤنڈ سے، ہر چیز سے، لیکن یہ ہماری ہیلتھ کے لیے ہے، کہ ہماری سیفٹی کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ سسٹین کر سکیں گے، بچا سکیں گے۔ تو یہ پروگرام خیر شروع کیا گیا تھا۔ رول آف سائیکالوجی ان کریکولم کی 4 امپورٹنٹ فاؤنڈیشن ہیں، جس میں دوسری ہے سائیکالوجی۔ سائیکالوجیکل جو فاؤنڈیشنز ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجی کا رول 3 طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے لرنر، دوسرے نمبر پہ ہے لرننگ پروسیس، اور تیسرے نمبر پہ ہے لرننگ سچویشن۔ اب لرنر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لرنر کی نیڈ، انٹرسٹ، ٹھیک ہے، اس کی گروتھ، ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن میں۔ اب لرنر کی جو نیڈ، انٹرسٹ، اور جو اس کا جو پرابلمز ہیں، جو اس کو میڈیکل پرابلمز ہیں، یہ ساری چیزیں ٹیچر کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ٹیچر کو پتہ ہوں گی تو تب جا کے ٹیچر کیا کرے گا؟ بچے کو انڈرسٹینڈ کرے گا، بچے کی گروتھ کو، اس کی ڈیولپمنٹ کو، اس کی نیڈ کو، اس کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ جب یہ انڈرسٹینڈ کر لے گا تو اس کے مطابق اپنی پلاننگ، ٹیچنگ، اسیسمنٹ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرے گا۔ دوسرا ہے لرننگ پروسیس۔ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ٹیچنگ میتھڈز آپ نے کس سبجیکٹ کے لیے، کس ایج کے لیے کون سے چننے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے لرننگ سچویشن۔ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے بچے کا پیس یہ ہے، آپ کے بچے کی نیڈ، انٹرسٹ ایریاز یہ ہیں، تو آپ کو کلاس روم انوائرمنٹ کس طرح کا مینٹین رکھنا ہے، ٹیچر سینٹرڈ ہے، لرنر سینٹرڈ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کی گائیڈنس آپ نے دینی ہے، کلاس روم کو کنسٹرکٹیو آپ نے کیسے بنانا ہے۔ تو سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے بچے کے بارے میں، کلاس روم انوائرمنٹ کے بارے میں، اسیسمنٹ کے بارے میں، جو گائیڈنس اور کونسلنگ ہم دیتے ہیں اس کے بارے میں، اور بچے کے اندر جو اس کو سائیکالوجیکل مینٹل پرابلمز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں، بچے کو ایکویٹی بیسڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے بارے میں، یہ سارے کا سارا سب کچھ ہمیں کون بتا رہا ہوتا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی بتا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم کریکولم کے اندر ان تینوں چیزوں کو چونکہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے سائیکالوجی ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ واٹ آر دا پرابلمز آف ڈسٹینس ایجوکیشن اینڈ سولوشن؟ ڈسٹینس ایجوکیشن کہتے ہیں کہ جب ایک لرنر کسی انسٹیٹیوٹ جائے بغیر کورسپونڈنس کے تھرو اپنی ایجوکیشن کو ایکوائر کرے، جیسے پاکستان میں اوپن یونیورسٹی ہے۔ اب اس کے پرابلمز کیا ہیں؟ ان افیکٹو ٹائم مینجمنٹ، ٹائم پراپر مینیج نہیں ہوتا، کمیونیکیشن انسٹنٹ نہیں ہوتی، سنکرونس یا انسٹنٹ آن دا اسپاٹ نہیں ہوتی، فیڈ بیک ٹائم پہ نہیں ملتا یا ملتا ہی نہیں ہے، کلیئر انسٹرکشن نہیں آتی، ایکسپیکٹیشنز جو ہیں جو وہ نہیں پتہ ہوتی کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اس کے بعد ایک جو ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ایشوز ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ کچھ چند ایشوز تھے۔ ان کا سلوشن کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ ایپس ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کے لیے، جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریسورس اسٹڈیز ہونی چاہیے، ریسورس گائیڈ، کوئی ویب سائٹ یا اس طرح کا کوئی سورس ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹ کو جو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، کویسچنز کے حوالے سے جو ان کو ایڈریس کرے۔ یوٹیلائز ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے۔ پیئر ریویو، اسٹوڈنٹ کا جو ریویو ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کلیئر گریڈنگ روبرکس، جو ہے پتہ ہونا چاہیے بچے کو کہ بھائی میں اتنے اس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کروں گا تو اتنے میرے گریڈز آئیں گے۔ تو روبرکس جو ہے جس کو مارکنگ اسکیم کہتے ہیں، یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از پیک؟ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن صرف ایک ہمارا صوبہ جو ہے پنجاب ہے جہاں پہ یہ ایک ادارہ موجود ہے، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن جب یہ بنا تھا تو یہ گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 5 اور گریڈ 8 کے لیے بنایا گیا تھا بیسیکلی، یہ ان کی اینول اسیسمنٹ کے لیے۔
2006 میں یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن۔ اس سے پہلے پنجاب کے اندر جو ایگزام ہوتے تھے وہ ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن کنڈکٹ کراتے تھے۔ ڈی پی آئی اسٹینڈس فار ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ پنجاب کے اندر ایک سیکٹری ہوتا ہے، سیکٹری میں اس کا سارا اسٹرکچر نہیں بتا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہر صوبے کے اندر ایک سیکٹری ہوتا ہے، سیکٹری کے نیچے ہوتے ہیں ایلیمنٹری کے لیے جو ہوتا ہے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن، اس کو ڈی پی آئی ای کہتے ہیں، اور جو سیکنڈری یعنی جو پرائمری اور مڈل بوائز اور گرلز سارے اسکولوں کے لیے جو ڈی پی آئی ہوتا ہے، اس کے نیچے ڈی او ایلیمنٹری میل اور ڈی او ایلیمنٹری فیمیل ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا ہوتا ہے ڈی او ایس سی۔ ڈی پی آئی جو ایس سی ہوتا ہے نا، وہ اس میں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول بوائز اور گرلز کے آتے ہیں۔ یہ 2006 میں اسٹیبلش ہوا یہ ادارہ، جنوری 2006 میں۔ اس کا کام کیا تھا؟ پیپر جنریشن تھا، پیپر ایگزام کنڈکٹ کرانا 5ویں اور 8ویں کے۔ اب اس کی پالیسی ہے، پہلے یہ 5ویں اور 8ویں کراتا تھا، اب 2019 سے آنورڈ یہ جو ہے صرف آئٹم بینک یعنی کویسچن پرووائڈ کرتا ہے، اسکول جو ہے ان کویسچنز کو لے کے اپنے پیپر خود بناتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس نے اپنی اسیسمنٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ایک اسکول بیسڈ اور ایک لارج اسکیل اسیسمنٹ۔ جو اسکول بیسڈ ہے وہ اسکول خود کرتے ہیں، تمام اسکولوں میں تمام گریڈز کے لیے گریڈ 1 سے لے کر 8 تک یہ صرف کویسچن سافٹ فارم میں بھیجتے ہیں۔ ٹیچر اور اسکولز جو ہے اس سے اپنا پیپر جنریٹ کر کے پھر اپنا ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی لارج اسکیل اسیسمنٹ میں اور اسکول بیسڈ اسیسمنٹ، یہ 2 اس کی پالیسی میں اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک جو جس کی 2020 میں آئی ہے، اس کے مطابق یہ صرف آئٹم بینک پرووائڈ کرے گا، یہ کسی بھی کلاس کا ڈائریکٹ ایگزام نہیں لے گا۔ تو پیک جو ہے جو اسکول بیسڈ اس کی اسیسمنٹ ہے وہ اسکول خود کرتا ہے۔ جو لارج اسکیل اسیسمنٹ ہے LSA، یہ پنجاب کے 36 اضلاع میں سے رینڈملی کچھ اسکول سلیکٹ کر کے ان میں سے کچھ بچے 5ویں اور 8ویں کے لے کے ان کی صرف اسیسمنٹ کرتے ہیں، صرف ریسرچ پرپز کے لیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از بیسک ایجوکیشن؟ بیسک ایجوکیشن وہ فارمل، نان فارمل یا انفارمل پبلک پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کسی بھی انڈیویجول کی بیسک نیڈ کو، بیسک لرننگ نیڈ جو ہے اس کو فلفل کرتے ہیں۔ یعنی تمام طرح کے جو انڈیویجولز ہیں ان کی بیسک جو ایجوکیشنل یا لرننگ نیڈز ہیں ان کو جو فل کرنے کے لیے جو ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، چاہے وہ فارمل ہے، چاہے وہ نان فارمل ہے، چاہے وہ انفارمل ہے، وہ پبلک اسکول میں ہے یعنی گورنمنٹ اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں، اس کو ہم بیسک ایجوکیشن کہتے ہیں۔ بیسک ایجوکیشن جو ہے پرائمری ایجوکیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کچھ ممالک میں یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن بیسک ایجوکیشن ہے، کچھ میں سیکنڈری بھی ہوگی۔ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشن ISCED کے مطابق بیسک ایجوکیشن کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں، پرائمری ایجوکیشن اور لوور سیکنڈری یعنی پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ یہ جو ہے بیسک ایجوکیشن ہے۔ سب سے پہلے جو ورڈ بیسک ایجوکیشن ہے یہ کانسیپٹ گاندھی نے استعمال کیا تھا، اور گاندھی نے کہا تھا کہ بیسک ایجوکیشن سے مراد کسی بھی انڈیویجول کو وہ بنیادی سکل، کوئی بھی آرٹ سکھانا، مثلا لکڑی کا کام سکھا دینا، پینٹنگ کا کام کوئی بھی آرٹ سکھانا جس سے وہ خود بھی ایک اچھی زندگی گزار سکے، اپنے آپ کا پیٹ پال سکے اور اپنی فیملی کو، اور سوسائٹی سے بھی سوسائٹی کا بھی اس کو فائدہ ہو، یہ بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے۔ واٹ از ٹویٹا؟ ٹویٹا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایجوکیشن کی ٹائپس پڑھی تھیں، ایجوکیشن کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہم نے بات کی تھی کہ جنرل ایجوکیشن ہے، دوسری ووکیشنل ایجوکیشن ہے۔ اب ووکیشنل ایجوکیشن میں ایک ادارہ ہوتا ہے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اتھارٹی، ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اتھارٹی، ٹویٹا۔ ٹویٹا جو ہے یہ ایک ایجنسی ہے، پبلک کارپوریٹ ایجنسی ہے، ایک ادارہ ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ پنجاب کے اندر ووکیشنل اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یہ پرووائڈ کر رہا ہے، پنجاب کے اندر ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن یہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ 1999 میں یہ ادارہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا، جیسے الیکٹریکل، میکینیکل، انجینئرنگ، سول، اس طرح کے جو شارٹ کورسز ہیں، ڈپلوماز ہیں، یہ ٹویٹا کے تھرو ہو رہے ہیں پنجاب میں۔ واٹ از ایکویلٹی اینڈ ایکویٹی ان ایجوکیشن؟ Equality in education means every student gets the same resource and opportunities and teaching methods. Equity means distribution of resources
آر ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا انڈیویجول چائلڈ. کلاس میں سارے بچوں کو ایک ہی میتھڈ سے پڑھانا ایکویلٹی کہلاتا ہے. کلاس میں ایک بچے کو زیادہ ہیلپ کرنا, ایک کو کم کرنا. جس بچے کو تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہے اس کو تھوڑی ہیلپ کرنا, جس کو زیادہ کی ضرورت ہے اس کو زیادہ کرنا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکویٹی ان ایجوکیشن کہتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ نے قربانی کی تو آپ نے 1 کلو گرام کی حصے بنا لیے, ونڈی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. اب وہ حصہ جو آپ دے رہے ہیں محلے میں سب کو ایک جیسا بانٹ دیا. کسی گھر میں صرف 2 میاں بیوی رہتے تھے, کسی میں 12 لوگ رہتے تھے, غریب تھے انتہائی, ان کی اپنی قربانی نہیں تھی. تو آپ نے بہت اچھا کیا, مساوات کی, لیکن آپ نے جو ہے وہ ایکویلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, ایکویٹی کا نہیں کیا. اب ایکویٹی کیا تھی؟ جس گھر میں 2 تھے وہاں پہ آپ چلیں ½ kg دے دیں, جہاں پہ زیادہ تھے وہاں پہ آپ 1.5 کلو 1.5 kg دے دیں. تو یہ کیا بن جاتی؟ پھر ایکویٹی بن جاتی. ایکویلٹی ایک جیسا ٹریٹ کرنا سب کو, اور ایکویٹی سب کو ان کی اکارڈنگ, نیڈ کے اکارڈنگ ٹریٹ کرنا. واٹ آر دا کرنٹ لیو رولز؟ پنجاب کے اندر جو لیو رولز چل رہے ہیں وہ 1981 کے لیو رولز ہیں. امپلائیز آر ڈیوائڈیڈ انٹو ہاؤ مینی کیٹیگریز ان لیو رولز؟ امپلائیز جو ہے وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. ایک ہوتے ہیں ووکیشن میں, دوسرے ہوتے ہیں نان ووکیشن میں. وہ تمام ملازمین جن کو یہ گرمیوں سردیوں کی چھٹیاں ملتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں ووکیشن میں, ووکیشنل امپلائیز. نان ووکیشنل کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ جن کو یہ گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ملتی. جیسے ٹیچر ہیں, ان کو ملتی ہیں. اب ٹیچر ووکیشنل ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں. ہیڈ ماسٹر, لیب اٹینڈنٹ, کلاس 4 چوکیدار, یہ سارے کے سارے اے ای اوز, ڈپٹی ڈی اوز, ڈی اوز, سی اوز, کلرکس, یہ نان ووکیشنل میں آتے ہیں. ووکیشنل کو مہینے کی جو ہے وہ 1 چھٹی ملتی ہے, سال کی 12 ارنڈ لیو ہوتی ہیں. ارنڈ لیو کہتے ہیں جب ایک سرکاری ملازم پرماننٹ ہو جاتا ہے نا, تو اس کو ہر مہینے کی 1 چھٹی ملتی ہے. ایک ہوتی ہے نا کیجول لیو, یہ نا اس سے اتفاق کیا نا, ویسے اس کے ریکارڈ کے لیے جو ہے جتنے سال وہ سروس کرے گا ہر مہینے کی 1 چھٹی ووکیشنل کو ملے گی, اور ہر مہینے کی 4 چھٹیاں نان ووکیشنل امپلائیز کے لیے ہوتی ہیں. وہ جب بھی چاہے یہ چھٹیاں پھر لے سکتا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے واٹ آر پنشمنٹ رولز ان پنجاب؟ پنجاب کے اندر پنشمنٹ رول کیا ہے؟ پنجاب کے اندر اس وقت جو پنشمنٹ رول چل رہا ہے بہت امپورٹنٹ, وہ ہے پیڈا. پیڈا اسٹینڈس فار پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ. پیڈا اسٹینڈس فار پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ. پیڈا ایکٹ جو ہے وہ 2006 میں آیا تھا. اس کے 5 گراؤنڈز ہیں, یہ شاید پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. ایک ہے ان ایفیشنسی, دوسرا مس کنڈکٹ, تیسرا ہے کرپشن, چوتھا ہے سبورسیو ایکٹیویٹیز, اور 5واں ہے آفیشیل سیکرٹس کو ڈسکلوز کرنا. ان ایفیشنسی ہے کام دیا گیا وہ نہ کرنا. مس کنڈکٹ ہے کہ آگے سے اللیگلی بیہیو کرنا, ٹھیک ہے, آؤٹ آف وے, یا جیسے لیٹ آنا, نہ آنا, ابسینٹ ہونا. اس کے بعد ہے کرپشن, سرکاری جو فنڈز وغیرہ ہیں ان میں خرد برد کرنا. سبورسیو ایکٹیویٹیز, ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا جو کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہو جس سے. اور ڈسکلوجر آف آفیشیل سیکرٹ, جو آفیشیل سیکرٹ ہیں, راز ہیں, ان کو ڈسکلوز کرنا. جو سرکاری ملازم ان میں سے کسی بھی ان 5 میں سے گراؤنڈ پہ اس کے اگینسٹ ایلیگیشن ہوتی ہیں تو اس کے اگینسٹ کارروائی ہوتی ہے. یہ کارروائی 90 دن میں نارملی پوری ہوتی ہے, اور اس کی بیس پہ پھر سزائیں ملتی ہیں. میجر, مائنر اور پینلٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ. مائنر پینلٹیز 5 ہیں: سینشور, فائن, ریڈکشن ٹو لوور اسٹیج, ود ہولڈنگ آف انکریمنٹس اینڈ ود ہولڈنگ آف پروموشن. میجر ہیں ریکوری فرام پینشن, ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ, فار فیچر آف پاس سروس, کمپلسری ریٹائرمنٹ, ریموول اینڈ ڈسمسل فرام سروسز. یہ 6 ہیں. ان کی ڈیٹیل میں پہلے شاید آپ کو بتا چکا ہوں. اسی طرح پنجاب کے اندر ایک اور ایک سیکنڈ, ایک اور رول ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس. یہ ایک 2010 کا ہے. جو فیمیل امپلائیز ہیں اگر ان کو کوئی ہراس کرتا ہے تو ان کے اگینسٹ بھی یہ پنشمنٹ رول جو ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کی بھی مائنر اور میجر پینلٹیز ہیں. اس کی سینشور, ریکوری آف کمپنسیشن, اسٹاپیج فار اسپیسیفک پیریڈ, ود ہولڈنگ آف پروموشن, یہ مائنر ہیں 4. جبکہ جو میجر ہیں ریکوری فرام پے,
ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ، کمپلسری ریٹائرمنٹ، ریموول فرام سروس اینڈ فائن، یہ اس کی میجر پینلٹیز ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے واٹ از سپرویژن. ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، سپرویژن، آرگنائزیشن، یہ 4 ٹرمز ہیں. ان سے ریلیٹڈ لازمی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر آتا ہے. تو یہ سوال جو ہے آپ لازمی یاد کر لیں چاروں کے چاروں. ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن ہم پہلے کر چکے ہیں. اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے سپرویژن کی. سپرویژن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے ٹرم، میں چلیں اس کے ساتھ ایک اور ٹرم کو بھی ساتھ شامل کرتا ہوں، سپرویژن اینڈ انسپیکشن. سپرویژن کہتے ہیں کہ جب ایک انڈیویجول، جب ایک جو لیڈر ہے وہ اس طرح سے کسی بھی چیز کو ایگزامن کر رہا ہو کہ وہ صرف تنقید نہ کر رہا ہو بلکہ جہاں پہ مسائل آ رہے ہوں وہ ان مسائل کا سلوشن بھی پرووائڈ کر رہا ہو، یہ ہوتی ہے سپرویژن. اس کے برعکس ہوتی ہے انسپیکشن. انسپیکشن میں کیا کیا جاتا ہے؟ صرف کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا جو نارمز سے یا رولز سے ان کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ ڈفرینس ہوتا ہے بیسک، ٹھیک ہے. Supervision is a professional guidance and support provided by the educational manager who are expected to offer the teacher assistance that will enhance and improve teacher motivation and classroom instruction. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہیڈ آف اسکول ہے یا پرنسپل ہے وہ صرف ایگزامن نہیں کر رہا ہوگا بلکہ ایگزامن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے گا، ایک اسسٹنس بھی پرووائڈ کرے گا اپنے ممبر کو. یا اسکول کی بات اگر کریں یا کالج کی تو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر اپنے ٹیچر کو اسسٹنس بھی پرووائڈ کرے گا کہ کیسے وہ اپنے پرابلمس کو سولو کرے اور ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو امپروو کرے. ٹھیک ہے، یعنی سپرویژن ایسی ایگزامینیشن ہے جس میں ایک مینیجر، ایک لیڈر، ایک سپروائزر سپورٹ کرتا ہے ساتھ. انسپیکشن، اس کی آگے 3-4 ٹائپس ہیں. انسپیکشن کس کو کہتے ہیں؟ انسپیکشن کسی بھی چیز کو انالائز کرنے کو کہتے ہیں. اس میں کوئی سپورٹ نہیں دی جاتی، اس میں صرف چیک کیا جاتا ہے کوالٹی کو کہ کیا اکارڈنگ ٹو رولز کو فالو کیا جا رہا ہے، اکارڈنگ ٹو رول پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جیسے اسکول کا ہیڈ ماسٹر، اے ای اوز جو ہیں اسکول کے اندر جاتے ہیں، یہ سپروائزر ہوتے ہیں. ایم ای ایز آتے ہیں، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ. وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ وہ انسپیکشن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خامیاں نکالتے ہیں نا، جو صرف خامیاں دیکھنا اور ان کو رپورٹ کرنا، یہ ہوتی ہے انسپیکشن. اور خامیاں دیکھ کے ان کو امپروو کرنے کے لیے سجیشن دینا اور جو سپورٹ وہ خود دے سکتا ہے سپروائزر وہ بھی دینا، جیسے اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے. یہ سپرویژن ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہاؤ انڈیویجول ڈفر فرام ایچ ادر. انڈیویجول جو ہے، جتنے بھی انڈیویجول ہیں ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے یا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے 2 فیکٹر ہوتے ہیں. پہلا فیکٹر ہوتا ہے نیچر، دوسرا ہوتا ہے نرچر. نیچر کہتے ہیں ایک انڈیویجول کی جو والدین سے خصوصیات منتقل ہوتی ہیں نا، ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے اس کی نیچر. اس کو بایولوجیکل فیکٹر بھی کہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے نرچر. اب نرچر کیا ہوتی ہے؟ نرچر کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے اگر بچوں کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں یا ایک انڈیویجول کے بیہیویئر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ نرچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو انوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں نرچر کو. تو نیچر اور نرچر، ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ، ہم کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں پہلا یا دوسرا، یہ افیکٹ کرتے ہیں اور یہ بیس ہوتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز کی. انڈیویجول جو ہے فزیکل ڈفرینس ہو سکتے ہیں، ہائٹ، ویٹ، سائز، جینڈر. مینٹل ڈفرینس ہو سکتے ہیں، کسی کا آئی کیو انٹیلیجنس زیادہ، کسی کی کم. ایٹیٹیوڈ، کسی کا پازیٹیو، کسی کا نیگیٹو، کسی کا آپٹیمسٹک، کسی کا کائنڈ، کسی کا اگریسو ہو سکتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس، کچھ جو ہے اپنی ایموشنز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہوتے. موٹر ایبلٹی، ایک انڈیویجول اپنی مسکولر موومنٹ کیسے افیکٹولی یوز کرتا ہے، موٹر ایبلٹی ہے. انٹرسٹ ویریشن، انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کازز آف انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہیں؟ بیسک کاز جو ہے، ہم آگے ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، صرف بیسک میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. واٹ از دا رول آف اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن ان پاکستان. اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کیا رول ہوتا ہے؟ اسیسمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، مثلا آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں یا ہیڈ ہیں، آپ کے اسکول میں ایک بچہ آتا ہے، آپ نے اس کو کس گریڈ میں ایڈمیشن دینا ہے، تو سب سے پہلے آپ پلیسمنٹ کرتے ہیں، اسیسمنٹ اس کی. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح آپ جب یہ بچہ اسکول سے چلا جائے گا
جا رہا ہوگا، تو آپ جو فائنل ایگزام اس کا لیں گے تو یہ ایویلویشن ہوتی ہے یا سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے جو اینڈ پہ آپ کرتے ہیں۔ کلاس روم میں آپ یعنی بچے کی ایڈمیشن کے لیے، بچے کو سرٹیفکیٹ ڈگری ایوارڈ کرنے کے لیے، بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، بچے کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے، اپنے کریکولم ٹیچنگ میتھڈ کی افیکٹونیس کو میئر کرنے کے لیے، کریکولم کی افیکٹونیس کو میئر کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو آبجیکٹیوز ہیں کیا وہ اچیو ہوئے ہیں، اس چیز کی اسیسمنٹ کے لیے کیا سوسائٹی کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہیں، اس چیز کے لیے والدین کو رپورٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ نیو ڈیسیجن لینے کے لیے، یعنی آپ کوئی میتھڈ آپ نے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میتھڈ ٹھیک نہیں چل رہا، تو اس پرپز کے لیے بھی ڈیسیجن الٹرنیٹیو کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی سارے پوائنٹس ہوں گے، میرے مائنڈ میں فی الحال یہی آ رہے تھے۔ ہاؤ کین یو سالو ایجوکیشن ریلیٹڈ پرابلم آف پاکستان؟ پاکستان میں جو میجر ایشو ہے وہ لیک آف ٹیچر اور لیک آف انفراسٹرکچر ان اسکول ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایبسنٹیزم اور ڈراپ آؤٹ ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ میں اپنی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جہاں پہ ٹیچر کی ڈیفیشنسی ہے وہاں پہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہونی چاہیے، جو اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن ہے، یا ٹیچر ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر ریکروٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو پھر ملٹی گریڈ ٹیچر، یعنی ایک ٹیچر ایک سے زیادہ کلاسز کو پڑھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لو کاسٹ اور نو کاسٹ ٹیچنگ ایڈز یوز کی جائیں، لوکل کمیونٹیز کو انوالو کیا جائے، پیرنٹس کو، اسکول کونسل کے ممبران کو، جو فنڈ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو ماڈرنائز کیا جائے، آئی سی ٹی کو یوز کیا جائے، ٹیچنگ لرننگ جو میتھڈالوجیز ہیں وہ لرنر سینٹرڈ ہونی چاہیے، ٹیچر کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اسکول کو جو فنڈ ملتے ہیں ان کو پراپر یوٹیلائزیشن ان کی ہونی چاہیے، این جی اوز کو انوالو کرنا چاہیے اسکول کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فرنیچر کا پرابلم ہے وہاں پہ لوکل جو ہے موومنٹ، لوکل جو کمیونٹیز ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ڈراپ آؤٹ کے پرابلم ہے یا ایبسنٹیزم کے ہیں وہاں پہ اسکول کا انوائرمنٹ اچھا کیا جائے، اسکول کے انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اسکول میں جو ٹیچنگ اور لرننگ میتھڈالوجیز ہیں وہ بچے چائلڈ سینٹرڈ ہوں، بچے کے میڈیکل پرابلمس کو، ایشوز کو، جو بھی اس کو وہ فیس کر رہا ہے وہ سارے کے سارے ایڈریس کیے جائیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے ایجوکیشن پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں۔ واٹ از کنیکٹنگ کلاس روم؟ کنیکٹڈ کلاس روم یا کنیکٹنگ کلاس روم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کلاس روم کو کسی ایکسٹرنل سورس، یعنی کسی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے سورس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جب کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنیکٹڈ کلاس روم کہتے ہیں۔ اب جیسے اس کو گلوبل لرننگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں ایک پروگرام چل رہا ہے ISA کا، انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کا، برٹش کونسل کا، پاکستان کے 1200 سے زائد اسکول ایسے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک ملک کی کلاس روم کو دوسرے ملک کی کلاس روم کے ساتھ کیا جاتا ہے، کنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ گلوبل لرننگ ہے جس میں 2 ڈفرینٹ کنٹریز کے کلاس روم کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایک کلاس روم میں ایک اسکول کا، ایک ملک کے کلاس کا ٹیچر اور بچے وہ اپنا کنٹینٹ اور میتھڈالوجیز شیئر کرتے ہیں دوسرے ملک کے بچوں کے ساتھ، اور وہ پہلے والوں کے ساتھ، مثلا پاکستان اور انڈیا کے بچے آپس میں ایسے انٹر لنکڈ ہوں گے۔ اس میں جو انوائرمنٹل اور گلوبل پرابلمز ہوتے ہیں، جیسے انوائرمنٹ ہے یا جو ریسورسز ہیں ہمارے ان کو کیسے سیو کرنا ہے، انوائرمنٹل چینجز، اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں کنیکٹڈ کلاس روم میں۔ ایک تو یہ اس کا کنسیپٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اپنی کلاس کو، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہی کرتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ کے تھرو اپنی کلاس روم کو گلوبل ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی کنیکٹڈ کلاس روم کے اندر آتا ہے۔ آپ لیکن یہ والی زیادہ، وہ بھی بالکل اس کی ہی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے، یہ بھی ہے، یعنی یہ دونوں اپروچز ہوتی ہیں کہ ہم اپنی کلاس روم کو جو گلوب کے ساتھ، ورلڈ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ تھرو انٹرنیٹ کیا کر دیتے، تھرو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ایک ہی وقت میں ملٹیپل ریسورسز سے کنیکٹ ہو۔ اس کو کنیکٹڈ کلاس روم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنٹمپریری لرننگ ماڈل، اس میں بھی کیا ہم کرتے ہیں، یا کنیکٹیوزم، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو، یہ تینوں نیم ایک ہی چیز کے ہیں، کنیکٹڈ کلاس روم، کنٹمپریری لرننگ ماڈل، اور اس کے ساتھ ساتھ
کنیکٹیوزم کہ ہم اپنے بچے کو گلوبل ریسورسز کا کنیکٹ کر دیں. اب یہاں پہ بھی وہی کام ہوتا ہے کہ ہم ایک ملک کی کلاس روم کو دوسرے ملک کی کلاس روم کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں, کنیکٹ کر دیتے ہیں. ISA پاک انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ برٹش کونسل کا اس کی ایگزامپل ہے. واٹ از دا ریزن آف جوائننگ ہائر ایجوکیشن؟ میرے اندر پوٹینشیل ہے, میں کسی بھی چیلنجنگ سچویشن کو فیس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. میں نے ٹیچنگ اور لرننگ تھیریز پڑھی ہیں, میں ایک اچھا ٹیچر ثابت ہو سکتا ہوں. ٹیچنگ ایک گڈ پروفیشن ہے اور ایک پروفٹ مشن ہے, اس لیے میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. میرے اندر اتنی ایکسپرٹیز اور صلاحیتیں ہیں کہ میں ہائر لیول پہ ٹیچنگ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے میں اس کو ہائر لیول پہ ایکسپلور کروں, یوز کروں. میں ٹیچنگ کو پسند کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں چونکہ ٹیچنگ میرا پیشن ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیشن میرا پروفیشن بھی بن جائے اور میں اپنے اس پروفیشن کو ہائر لیول پہ, کالج لیول پہ اس میں مزید اپنے آپ کو ایکسپلور کروں اور میں اس ایک پروفیٹک پروفیشن کے تھرو ایک اچھا انسان اور ایک سچا مسلمان اپنے بچوں کے اندر ایک سچا اور اچھا مسلمان پیدا کروں. جی اس کے علاوہ جو ہے آئی ہیو انف نالج اباؤٹ چائلڈ سائیکالوجی, کلاس روم مینجمنٹ, کلاس اسیسمنٹ, لیسن پلاننگ, پریزنٹیشن اینڈ انوالومنٹ آف لرنر ان انسٹرکشن, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے واٹ از انکلوسیو ایجوکیشن. انکلوسیو ایجوکیشن, انکلوژن کس کو کہتے ہیں؟ شامل کرنا. جب ہمارے مین اسٹریم ایجوکیشن میں, اچھا کل کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین انکلوسیو ایجوکیشن اینڈ مین اسٹریم, کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ نے, ان میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے وہ بھی میں یہیں پہ بتا دوں گا, باقی سب کو بھی تاکہ سمجھ لگ جائے. انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں کہ جب ہماری کلاس روم میں مین اسٹریم ایجوکیشن میں, جب ہماری کلاس یا مین اسٹریم ایجوکیشن میں یعنی جو نارمل بچے ہمارے ہوتے ہیں اسکول, پرائمری, ایلیمنٹری, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اسکول, یہ مین اسٹریم ہے. وہ ادارے جہاں پہ جنرل ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے, ان بچوں کو جو بالکل نارمل ہوتے ہیں ان کو مین اسٹریم ایجوکیشن کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا وہ. اب انکلوسیو ایجوکیشن کیا ہوتا ہے؟ انہی مین اسٹریم اداروں میں, اسکول کالجز میں, جب ایسے بچوں کو جو مائنارٹیز کے ہوں یا مائنر ڈسیبلٹیز والے ہوں, جن کو کوئی دیکھنے کا, سننے کا یا کوئی بھی میڈیکل پرابلم ہے مائنر سا, وہ ان مین اسٹریم یعنی جنرل ایجوکیشن میں ہی, اسی اسکول میں ہی بیٹھ کے نارمل بچوں کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کریں. اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ SDG 4 کا کانسیپٹ ہے, پروویژن آف انکلوسیو اینڈ ایکویٹیبل ریسورسز آف کوالٹی ایجوکیشن فار آل لرنرز, یہ SDG 4 کا ٹائٹل ہے. تو یہ انکلوسیو ایجوکیشن SDG 4 سے آیا ہے. بلا تفریق سارے بچوں کو ایک جیسی تعلیم کے مواقع مہیا کرنا, ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی ٹیچر سے سارے بچوں کو بلا تفریق پڑھانا, یا ایجوکیشن فار آل, یہ بھی انکلوسیو ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے واٹ از نارم ریفرنس اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. نارم ریفرنس اور کرائٹیرین ریفرنس دو امپورٹنٹ ٹائپس ہیں ٹیسٹ. نارم ریفرنس ٹیسٹ اور کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ بیسیکلی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی فارمز ہیں. نارم ریفرنس ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان کی جو سکورز ہیں ان کی بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں, بچوں کی پرفارمنس کو, اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹ کے درمیان ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے, پرسنٹائل رینک اس میں یوز کیا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بچوں کی پرسنٹیج ایک, یا کتنے بچوں کا سکور, ایک بچہ فرض کریں کہ بچہ XYZ ہے تو اس سے کتنے بچے ایسے ہیں جن کا سکور اس کے برابر یا اس سے کم ہے, کتنے بچوں کا سکور اس سے زیادہ ہے. تو اس میں پرسنٹائل رینک یوز کیا جاتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو فوکس کیا جاتا ہے اور اس کو رینک کیا جاتا ہے. جبکہ کرائٹیرین میں ہم ایک کرائٹیریا فکس کر دیتے ہیں, ہم ایک ایجوکیشنل ٹاسک, کوئی لرننگ ٹاسک, کوئی کرائٹیریا, سیٹ آف آبجیکٹیو یا کوئی اسٹینڈرڈ ہم پہلے سیٹ کر لیتے ہیں. 40% پہ پاس ہے, ٹھیک ہے, جو یہ سارے سوال دے گا وہی اگلی کلاس میں پروموٹ ہوگا, وہی فائنل ٹیسٹ دے گا, وہی کیا کرے گا, جو یہ کرے گا تو وہ وہی ٹیم میں سلیکٹ ہوگا, یہ ٹاسک پورا کرے گا. تو کرائٹیرین ریفرنس میں ہم ایک ٹاسک یا کرائٹیریا فکس کر دیتے ہیں کہ یہ پورا کرے گا تب ہی جا کے جو ہے وہ پاس ہوگا, فیل ہوگا, جو بھی ہوگا. اس میں ہم ایک بچے کی پرفارمنس کو ایک کرائٹیریا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اس میں پرسنٹیج رینک یوز ہوتا ہے. اس میں
جو کرائٹیرین ریفرنس ہے، جیسے ہمارا پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ہے، پی پی ایس سی کے ٹیسٹ میں جب ہمارا جو رزلٹ آتا ہے وہ ایٹ اے ٹائم این آر ٹی بھی ہوتا ہے، سی آر ٹی بھی ہوتا ہے. اب اس میں پاسنگ مارکس اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ ایک فکس کرائٹیریا ہے. تو پاسنگ مارکس جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، اگر کوئی 40 مارکس لیتا ہے تو وہ پاس ہے، ادروائز فیل ہے. ٹھیک ہے، چاہے سیٹیں ویکنٹ پڑی ہیں تو پڑھی رہ جائیں گی، اگر کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا تو فیل ہے. اسی طرح جب ہم نارم ریفرنس کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہائیسٹ سے لویسٹ اسکور کی طرف ٹاپر جو ہیں وہ ہر پوسٹ کے لیے 5 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، یہ نارم ریفرنس میں آ جاتا ہے. جی، واٹ آر اسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کے بیسیکلی کافی سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں، جیسے فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لینگویج ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہے، جینڈر ڈیولپمنٹ ہے. واٹ از کنسٹرکٹیو اپروچ ان لرننگ. کنسٹرکشنزم یا کنسٹرکٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے؟ کنسٹرکٹیوزم یا کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ یہ ہے کہ بچہ اپنا جو نالج ہے وہ خود کریٹ کریں، اپنی ویلیوز کو خود کریٹ کریں. ہم بچے کو نہ بتائیں. ایک یہ ہے کہ ٹیچر کا ٹاپک پڑھا دینا ڈائریکٹلی بچے، بلکہ امپلیسٹلی انڈائریکٹلی بچے کو سچویشن پرووائڈ کر دینا اور بچہ اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کرے. بچے کو آپ کوئی چیز سمجھائیں نہیں، لیکن بچہ خود اس پرابلم کا سولوشن نکال لے، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کہلاتی ہے. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ میں ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر جسٹ وہ سچویشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے جس سے بچہ، جیسے مثلا بچوں کو کلاس سے باہر ٹیچر لے جاتا ہے، اس نے پارٹس آف پلانٹس کے بارے میں پڑھانا ہے تو وہ پودے کے قریب لے جائے گا. اب بچہ خود اپنے مائنڈ سے سوچے گا کہ یہ پانی کہاں سے لیتا ہے، یہ پھولوں کا رنگ، سیڈ کا کلر، لیوز کا کلر، فلاورز کا کلر یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے، یہ اس کی روٹس جو ہیں ان کے اوپر روٹ ہیئرس کیوں ہیں، یہ جو انسیکٹس جو ہیں اس کی روٹس میں موجود ہیں یہ کیوں ہیں، یہ سارا کچھ سوچے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے مائنڈ میں پہلے سے ایک چیز آ رہی ہے، یعنی بچہ خود ہی اپنے نالج کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے، آپ اسے نہیں بتا رہے. وہ آبزرویشن سے، ایکسپیریمنٹ سے، ایکٹیویٹیز سے، ایکسپیرینس سے، مینیپولیشن سے، آپس میں انٹریکشن سے اپنے نالج کو خود کنسٹرکٹ کر رہا ہے. یہ کنسٹرکشنزم یا کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہوتی ہے. وائگوسکی نے کہا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے نالج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے خود، کیسے؟ کنسٹرکٹیو اپروچ سے. ٹھیک ہے، یعنی انٹریکشن سے. تو کنسٹرکٹیو اپروچ میں اپنا نالج بچہ خود کنسٹرکٹ کرتا ہے، یعنی اپنی لرننگ کا بچہ خود باعث بنتا ہے، ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. ڈیفائن لرننگ اکارڈنگ ٹو کگنیٹیوسٹ. کگنیٹیوزم جو ہے، جو اسکول آف سائیکالوجی ہے، یہ کنسٹرکٹیوسٹ کی طرح ایک امپورٹنٹ اسکول آف سائیکالوجی ہے. یہ ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ ان کا سارے کا سارا فوکس بچے کے مائنڈ کے اوپر، مینٹل پروسیسنگ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی ایک انڈیویجول جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ اس کی لرننگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا چیز انوالو ہوتی ہے؟ بچے کا کگنیٹیو پوٹینشیل انوالو ہوتا ہے. بچے کی جو کگنیٹیو ایبلٹیز ہیں یہ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں. اب کگنیٹیوزم کہتے ہیں کہ لرننگ از مینٹل پروسیسنگ آف نالج. یہ کگنیٹیو ماڈل کیا کہتا ہے کہ لرننگ از مینٹل پروسیسنگ آف نالج، یعنی ہم اپنے مائنڈ میں کسی چیز کو جو پروسیس کرتے ہیں یہی ہماری لرننگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ لرننگ اکرز وین دیر آر چینجز ان مینٹل اسٹرکچر. لرننگ کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ لرننگ از اے مینٹل پروسیس آف پروسیسنگ نالج. نالج کو مائنڈ میں پروسیسنگ جو ہوتی ہے اس کو لرننگ کہا جاتا ہے. بیہیویئرزم نے کہا کہ لرننگ از اے پروسیس آف پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، ڈیو ٹو انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کی وجہ سے جو پرماننٹ چینج آتا ہے لرننگ میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم. واٹ از مین بائی افیکٹو کلاس روم انوائرمنٹ؟ پازیٹیو ریلیشن شپ ہو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے، اچھی کمیونیکیشن ہو، کلاس میں ڈسکشن چل رہی ہو، اسٹوڈنٹ ٹیچر کی، لرنرز کے ساتھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی اسٹڈیز کے ساتھ، گلوبل ریسورسز کے ساتھ. انڈیویجول چائلڈ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہو، یعنی بچے کی انڈیویجول کی نیڈس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. پروجیکٹ ایکٹیویٹیز یہ یوز کی جا رہی ہیں، ٹیچنگ ایڈس کلاس میں یوز کی جا رہی ہیں، کلاس روم انوائرمنٹ کنڈوسیو رکھا جا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے افیکٹو کلاس روم
کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں. واٹ آر دا رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف ہائر ایجوکیشن کمیشن. HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کا پرانا نام یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا. ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC بیسیکلی اس کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسیز بناتا ہے یہ HEC بناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن ٹیچرز کی جو ڈگریز ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن یا اٹیسٹیشن کا کام بھی HEC کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کی ایفیلیشن ڈفرینٹ جو یونیورسٹی کا جو کریکولا ہے ہر 3 سال بعد اس کو ریوائز کرنا یہ بھی HEC کی رسپانسبلٹیز ہے. ٹیچرز کی ڈگری کے ایکریڈیٹیشن یہ بلکہ میں نے بتا دیا پہلے. ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے نیشنل اکیڈمی فار ہائر ایجوکیشن. کوالٹی ایشورنس کے لیے بھی یہ ادارہ اپنا رول پلے کرتا ہے. نیو انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے اور جو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ان کی ایفیلیشن سے یا رجسٹریشن کے بھی HEC جو یونیورسٹیز کی ہم بات کریں یہ بھی HEC کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ باقی کویسچن جو ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ڈیٹ میں ہی اپلوڈ کر دی جائے گی.